سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. میرا سوال ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو کس طرح پکارا جائے گا, والد یا والدہ کا نام؟ یہ جو آیت ہے نا, یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس کے دو معنی ہیں مفسرین نے کی. ایک تو نامہ اعمال سے بلایا جائے گا, کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں, یہ بھی معنی بالکل صحیح ہے. ایک ان کے امام سے بلایا جائے گا. اب جس کی اطاعت کرتے تھے, جس کی اتباع کرتے تھے, اس کے ساتھ بلایا جائے گا. ہاں یہ فرعون والے ہیں, یہ نمرود والے ہیں, یہ شداد والے. اور حافظ جلال الدین سیوطی نے اور ابن کثیر دونوں نے لکھا ہے کہ اس جو آیت ہے, یہ آیت اہل حدیث کی سب سے بڑی فضیلت ہے, کیونکہ لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اہل حدیث کا امام نبی ہے, ان کو نبی کے ساتھ بلایا جائے گا. ادھر امام حنیفہ کے ساتھ بلایا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے ہمارے ساتھ آئے, انہیں کہا جاؤ. انہوں نے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں کہا تھا کہ حنفی بن جاؤ, نہیں فرمایا. میرا یہ چیلنج ہے, وہ احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے نا کہ اگر اہل حدیثوں کی بات مان لیں تو 1100 سال کے جو ہمارے علماء ہیں وہ مشرک ہو جاتے ہیں. ہاں 1100 سال کے سلف سالین چھوڑنے پڑتے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, احمد رضا تو چلو مر گیا, بریلویوں کو دیوبندیوں کو, کہ یہ 1400 سال میں صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اس کے بعد صدیاں, مجھے بتائیں ایک عالم, 2 عالم, 3 عالم جو امت کے مسند عالم تھے, جو کہتے ہیں لوگوں مقلد بن جاؤ, قرآن حدیث چھوڑ دو, آنکھیں بند کر کے اماموں کے پیچھے چلو, ہم مقلدین ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں, کوئی بھی. بلکہ ابھی میں نے ایک مضمون لکھا ہے, کل فارغ ہوا ہوں, اور میں نے 100 ایسے علماء لکھے جن کے بارے میں محدثین نے لکھا لا یقلد حدن کانا غیر مقلد, یعنی یہ تقلید نہیں کرتا تھا, وہ جوش میں 110 لکھے گئے. 100 اعلان میں نے 100 کیا نا, ہر صدی صحابہ, تابعین, تبع تابعین. تو ہم کہتے ہیں کہ تم کوئی 2 4 کوئی 10 کو پیش کرو, جو لوگوں یہ جو جن کو تم اپنے بناتے ہو حنفی, یہ تمہارے جو علماء ہیں, مثال کے طور پر ذیلی, عینی, یہ سارے تقلید کے مخالف تھے. حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ نے کتنی مخالفت کی. شاہ ولی اللہ جو تمہارا حنفی ہے, صوفی ہے, وہ بھی تقلید کی. جو حجت اللہ البالغہ اس کی پڑھ لو, پر خچے ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے جو رفجین کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے, جو نہیں کرتا. اور کراچی سے 2 بندیوں نے, دارالشاط والوں نے یہ کتاب چھاپی حجت اللہ البالغہ اردو میں, اس کا چینج کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو رفجین نہیں کرتا مجھے اچھا لگتا ہے. ایسے ظالم ہیں. اگلا فکرہ بھول کے چینج کرنا. ہاں آگے لوگوں کو, بھائی یہ والدہ کے ساتھ پکارنے والی حدیث ضعیف ہے, لوگوں کو والد کے ساتھ پکارا جائے گا. اور امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ تھے, انہوں نے صحیح بخاری میں دلیل پیش کی ہے, باب بتایا کہ لوگوں کو والدین باپ کے ساتھ پکارا جائے گا, اور دلیل پیش کی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا قیامت کے دن جو غدار ہوگا نا, دنیا میں غدار, وعدہ خلافی کرنے والا, زرداری جیسا وعدہ کر کے بجلی لے آئیں گے, بجلی کوئی بھی نہیں. تو کیا ہے, غدار جو ہوگا وعدہ خلاف, اس کے پاس لکل غادر لواء یوم القیامہ, جھنڈا ہوگا اس کے پاس, پتہ نہیں کتنا بڑا جھنڈا ہوگا زرداری کے پاس اگر توبہ نہ کی تھی. تو پھر کیا ہوگا, کہا جائے گا ہاذہ غدرۃ فلان ابن فلان, یہ فلانا آدمی جو ہے فلانے کا بیٹا, یہ اس کی غداری ہے. تو اسے بن فلان سے استدلال کیا امام بخاری نے کہ والدین باپ کے ساتھ پکارا جائے گا. ماں والی حدیث تو ضعیف ہے.